کہ یہ 5 باتیں وہ ہیں جو ہم جاہلیت کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب خوشی ہوتی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو اس موقع پر ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہتے ہیں، بزدلی ہم نہیں دکھاتے، اور جب مصیبت آتی ہے دشمنوں پر تو اس موقع پر ہم خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہم ان کے غم میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی علامتیں ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اب 5 باتیں تم مزید مجھ سے سن لو، اگر تم یہ 5 باتیں سن لو گے اور ان پر عمل کر لو گے تو پھر اللہ پاک تمہارے اندر مکمل خیر کو پیدا کر دے گا، سمجھو کہ بھلائیاں تم نے حاصل کر لی۔ جب یہ 15 باتیں آپ نے سنی تو آپ نے اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کادوا ان یکونوا فقہاء و ادباء، یہ لوگ تو بڑے سمجھدار ہیں، بڑے با ادب لوگ ہیں۔ کادوا ان یکونوا انبیاء، اور سنو یہ نبوت کی نشانیاں ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں یہ نبوت کی نشانیاں ہیں۔ تو بتاؤ جو آدمی نبیوں کی نشانیوں کو اور خوبیوں کو اپنائے گا اللہ پاک اس کا حشر کہاں کرے گا قیامت کے دن؟ نبیوں کے ساتھ۔ جو نبیوں کی خصلتوں کو خوبیوں کو اپنائے گا اللہ پاک اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا، اور کتنے سعادت مند انسان ہے وہ۔ تو آپ نے ان 15 باتوں کو سن کر ارشاد فرمایا کادوا ان یکونوا انبیاء، یہ تو نبیوں کی خوبیاں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا 5 اور سن لو، اور جب تم یہ 5 سن لو گے ان پر عمل کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر ساری خیروں کو جمع کر لے گا۔ پہلی بات لا تجمعوا ما لا تأکلون، وہ مال نہ جمع کرو جو تم کھا نہ سکو، اتنا مال نہ جمع کرو جس کو تم کھا نہ سکو۔ آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، فرمایا مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے پہن لیا یا جو اس نے کھا لیا، پہن کر پرانا کر دیا، کھا کر ہضم کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ فرمایا جو اس نے چھوڑا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ ورثاء کا ہے۔ اتنا کمایا اتنا کمایا، مرنے کے بعد کہاں کام آئے گا یہ؟ ہلاک عنی سلطانیہ ما اغنا عنی مالیہ، ہائے میرا مال مجھے کام نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا واضح پیغام دیا کہ ایک آدمی ہے، اس کے 3 دوست ہیں، اور ایک اس کو آگے کہتا ہے کہ جناب آپ کے مرنے کے بعد میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا، میرا تیرا تعلق ختم۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ مزید احسان اتنا کر سکتا ہوں کہ قبر تک تمہیں پہنچا دوں گا، اندر ڈال کر آ جاؤں گا، اس کے بعد میرا کوئی کام نہیں۔ تیسرا دوست کہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، جب قبر میں تو ہوگا تو وہاں جس طرف سے عذاب آئے گا میں دفاع کروں گا، میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، اور جنت اور جب تیرے اعمال تلنے لگیں گے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو بھاری کروں گا۔ کیا بتاؤ کون سا اچھا ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ والا اچھا ہے آخر والا؟ یہ انسان کے اعمال ہیں، اور وہ جس نے کہا میں قبر تک آؤں گا وہ آدمی کے اہل و عیال ہیں، اور جس نے کہا تیرے مرنے کے بعد میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا، میرا تیرا تعلق ختم، وہ آدمی کا مال ہے۔ کتنی پیاری مثال دے کر ارشاد فرمایا۔ اہل و عیال بھی کتنا عرصہ یاد کرتے ہیں بھائی، سچی سی بات ہے۔ مرنے کے بعد کچھ دن تو اثر کے بعد جانے کی ترتیب ہوتی ہے بھائی، مہینہ 2 مہینہ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں سارے، کون جائے روزانہ اس مٹی کے ڈھیر پر؟ کون جائے گا؟ پھر جمعرات، پھر مہینہ، پھر سالانہ، پھر اس کے بعد بھول ہی جاتے ہیں۔ دادے کی قبروں کو کوئی نہیں جانتا، باپ کی قبر یہاں لوگ بھول جاتے ہیں، کون جانتا ہے؟ اب باپ کے پاس جو اپنا نیک عمل ہے نا وہی کام آنے والا ہے۔ اب دوست و احباب سب چھوڑ گئے، اب مٹی میں پڑا ہوا ہے، اب اپنا عمل ہے۔ اب سنو یہ عمل کیسے کام آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی تلاوت سر کی طرف سے آ جائے گی، اگر ادھر سے عذاب آئے گا تو تلاوت دفاع کرتی ہے، دائیں طرف سے اس کی نماز، بائیں طرف سے اس کی زکوٰۃ، پیروں کی طرف سے اس کے صدقے، یہ اعمال آ کر اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور جب میدان محشر میں یہ اٹھایا جائے گا اور لے جایا جائے گا تو یہی اعمال، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اس کے سر پر ہوگا، اللہ اکبر سامنے ہوگا،
اور سبحان اللہ دائیں طرف ہوگا، الحمدللہ بائیں جانب ہوگا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پیچھے ہوگا. اس طرح سے یہ اعمال اس کے باڈی گارڈ بنے ہوئے اور یہ میدان محشر میں جا رہا ہوگا. اور یہی اعمال پھر ترازو میں بیٹھ جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا جھکائیں گے، یہاں تک کہ یہ اعمال نے بتایا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا دوست یہ کہتا ہے اس وقت تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرے لیے جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے. تو یہ اعمال کا ذخیرہ کرو بھائی. بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، یہ اذکار یہ معمولی نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا کا مال اور اولادیں یہ تو دنیا کا زیب و زینت ہے. آخرت کے لیے کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور وہ اعمال جو باقی ہونے والے ہیں، باقیات الصالحات، جن کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے باقیات الصالحات سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے. یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں. یہ جنت میں آپ کے لیے درخت ہیں. یہ غرس ہے، غرس کا معنی جنت کے درخت. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جنت کا میدان چٹیل میدان ہے لیکن بڑی سرزرخیز زمین ہے، اور یہاں کے درخت جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ہے. تو چلتے پھرتے زبان کو آدمی ہلاتا رہے. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھا کرو، ہمیشہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے. تو گھروں کے اندر جب ہم کام کاج کر رہے ہیں، خواتین خانہ جب کھانا بنا رہی ہیں تو کھانوں کے دوران زبان کو استعمال کرو، اللہ کا نام لو. اگر یہ سوچو تو صحیح کہ اگر وہ سبزی کاٹ رہی ہے، ہانڈی بنا رہی ہے، اب اس دوران اگر وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ اللہ 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 کا نام آیا تو اس اللہ اللہ کے نام کا اثر کھانے پر پڑے گا. اب یہ کھانا جس پیٹ میں جائے گا تو اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا، ایمان اندر روشن ہوگا. بتاؤ مرچ کا اثر ہے، نمک کا اثر ہے تو اس کا اثر نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا. 4-6 گالیاں دی انہیں، سخت بری گالیاں دی. لال سرخ چہرہ ہو گیا اس کا. کہا کیا ہوا؟ یہ آپ نے برے جملے مجھے کہے. تو کہا جب میرا کلام اثر کر سکتا ہے تو اللہ کا کلام اثر نہیں کرے گا. یہ تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، ایسے بہت کچھ ہوتا ہے. اور وہی خاتون خانہ اگر کھانا بناتے وقت ہانڈی بجاتے ہوئے فون کان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور غیبتیں کر رہی ہے، میری جملے بول رہی ہے، تو بتاؤ اس غیبت کے اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی ہے، بدبودار تعفن والا گوشت کھا رہی ہے، تو اس گوشت سڑے ہوئے بدبودار گوشت کے اثرات کھانے میں منتقل ہوں گے. وہ کھانا جہاں جہاں جائے گا نافرمانی پیدا کرے گا. ایک اللہ والے ایک بزرگ، اتنا اللہ نے بلند مقام عطا کیا ہے، اتنا بلند مقام عطا کیا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے تابع ہیں. ماں نے کہا بیٹا اس کمال میں جو تم پہنچے ہو اس میں بہت بڑا میرا کردار ہے. بیٹا کہنے لگا اماں آپ کا کیا کردار؟ ریاضت محنت مشقت میں نے کی ہے. ماں نے وہ عمل چھوڑ دیا. چند دنوں کے بعد، 1 ہفتے کے بعد آئے، اماں جی اب نماز کی وہ کیفیت نہیں بچی، نماز میں وہ لطف نہ رہا، وہ جو حضوری نصیب ہوتی تھی، اللہ پاک سے تعلق نصیب ہوتا تھا، وہ نہیں ہے. کہا بیٹا جب سے تجھے دودھ پلایا، اب تو کھانا کھاتا ہے، جب سے دودھ پلایا کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ بھی نہیں پلایا. یہ اثرات ہیں اس کے. تو مائیں گھر میں باوضو رہنے کا اہتمام کریں. یہ اعمال ہیں. تو آپ علیہ السلام نے پہلی خصلت یہ بتائی، پہلی خوبی ارشاد فرمائی کہ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جو نہیں کھا سکتے اس کو جمع نہ کرو. جمع کر کے کیا کرو گے؟ یہ ہرس انسان کی پوری نہیں ہوتی.
اللہ کے نبی نے اتنا واضح پیغام دے دیا، ارشاد فرمایا کہ یحرم ابن آدم ویشیب ابن اثنان، انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن مال کی ہرس اور عمر کی ہرس اس کی جوان ہوتی رہتی ہے۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر سونے کے بھی 2 جنگل اس کے پاس آ جائیں تو لبتغى ثالثا، تیسرے کو چاہے گا کہ اور آ جائے۔ 2 دکانیں ہیں، کاروبار ٹھیک ہے جی اچھا ہے، تیسرا بھی آ جائے۔ 3 ہیں، کاروبار ٹھیک ہے اچھا چل رہا ہے، گزر بسر اچھی ہو رہی ہے، اور تو یہ ہرس تو کبھی نہیں ختم ہوتی۔ وَلَمْ يَمْلَأْ جَوْفَ ابْنُ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَلَمْ يَمْلَأْ جَوْفَ ابْنُ آدَمَ، ارشاد فرمایا انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گی بس۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، جو نہیں کھاتے اس کو جمع نہ کرو، ولا تبنون ما لا فیہ تسکنون، اتنی بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں نہ بناؤ جس میں تم رہ نہ سکو۔ گھر ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کے تحت رکھو۔ نیک بیوی، اچھی سواری اور ضرورت کے تحت گھر، یہ دنیا کی بڑی خیریں ہیں، آپ نے ان کو خیریں بتایا ہے۔ نیک سال بیوی کا مل جانا، ضرورت کے مطابق سواری کا ہو جانا اور اچھا گھر، لیکن اچھے گھر کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اس میں اتنا حریص ہو، بناتا جا رہا ہے، کتنا عرصہ جیے گا اس میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا فِيمَا عَنْهُ تَزِولُونَ، کہ ایسی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو جو کل تم سے ختم ہو جائیں گی، زائل ہو جائیں گی۔ دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے کیوں بڑھنے کی ریس لگاتے ہو کہ میں اس سے آگے ہو جاؤں، وہ مجھ سے کیوں آگے جا رہا ہے؟ نہ، ایسے نہ کرو۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جنت کو بیان کر کے ارشاد فرمایا یہ چیز ہے کہ جس میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں کوشش کرو نا۔ دنیا کی چیزوں میں کیوں ایک دوسرے سے کوشش کرتے ہو؟ الہاکم التکاثر، آپ علیہ السلام نے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ التکاثر کس چیز میں؟ باہمی فخر کرنے نے، میرا گھر اس سے اچھا ہو، میری سواری اس سے اچھی ہو، میرے بچے اس سے اچھے ہو، میرے یہ چیز اس سے اچھی ہو جائے، یہ فخر، یہ ریس، یہ دنیا کی، یہ نہ کرو، یہ اعمال نہیں کرنے دے گی۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد میں ایسی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو۔ اور چوتھی بات ارشاد میں واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ پاک سے ڈرو جس اللہ کے پاس کل تمہیں جمع کیا جائے گا، اس اللہ کا خوف پیدا کرو۔ خوف ہی بڑی بنیاد ہے، جس بنیاد پر تم گناہوں سے بچ سکو گے، نیکیوں پر جم سکو گے۔ اس لیے آپ نے ارشاد میں اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں جمع ہونا ہے۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ ورغبو، اور رغبت رکھو اس چیز میں کہ جو تمہیں کل اپنے پروردگار کے پاس ملے گی اور جس کے پاس تم پہنچو گے، تم پہنچائے جاؤ گے۔ اعمال صالحہ مراد ہے، اعمال صالحہ میں رغبت رکھو اور ان کو تم آگے بھیجو کہ کل تمہیں وہاں ملیں گے، تمہیں لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ 5 خصلتیں پھر آپ نے ارشاد فرمائی، اور پھر گویا کہ یوں سمجھایا اور بتایا کہ 20 خصلتیں یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، 20 خوبیاں یہ ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا یہ 5 باتیں بتانے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں 5 بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر مکمل طور پر خیر آ جائے۔ تو کیا 5 باتیں بتائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ آخر میں 5 باتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ مال جمع نہ کرو جس کو تم نہ کھا سکو، ایسی رہائشیں اور گھر نہ بناؤ جہاں تم رہ نہ سکو، ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے جانے کی ریس نہ لگاؤ، رغبت نہ لگاؤ جو کل تم سے زائل ہو جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے پاس تمہیں پیش کیا جائے گا۔ ان اعمال میں سبقت کرو، آگے بڑھو اعمال میں جن اعمال کے پاس کل تمہیں جانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے اور اللہ پاک ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔